بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹڈی دل ایک خاموش قاتل ہے، ایک بدترین دہشت گرد تنظیم کی طرح پاکستان میں داخل ہو چکا ہے۔ لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور پاکستان خوراک کے ایک شدید بحران کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں ٹڈی دل یعنی لوکسٹ کا اس قدر شدید حملہ ہو چکا ہے کہ پاکستان نے ریاستی سطح پر اس حوالے سے 1 فروری 2020 میں ہی ایمرجنسی کا اعلان کر کے ٹڈی دل کے خلاف ریاستی جنگ کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا نے 29 جنوری 2020 کو صوبائی سطح کی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا تھا۔ یاد رہے، ریاستی سطح کی ایمرجنسی انتہائی اقدام ہوتا ہے جو نیشنل لیول کے کرائسس میں ہی اٹھایا جاتا ہے۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پہ یہ ٹڈی دل حملہ کس قدر بھیانک اور خطرناک ہے۔ فوج کو بڑے پیمانے پر ٹڈی دل حملے سے مقابلے اور بچاؤ کے لیے ٹریننگ کا آغاز کیا جا چکا ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اس عالمی وبا سے شدید متاثر ہوگا، لہٰذا فوج نے ابھی سے کسانوں اور ریاست کی مدد کے لیے ٹریننگ شروع کر دی ہے، جبکہ بہت سے یونٹ فیلڈ میں کام بھی شروع کر چکے ہیں۔ ٹڈی دل ہے کیا؟ یہ ٹڈیوں یعنی گراس ہوپرز کی ایک مخصوص قسم ہے جو شدید سبزہ خور یعنی گریگاریس ہوتی ہے۔ ٹڈیوں کی 7000 اقسام میں سے 20 جدید شکل کی سبزی خور ہیں۔ یہ ٹڈی دل اپنی ساخت، شکل اور رنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور جیسے جیسے ان کو خوراک ملتی جاتی ہے یہ مزید طاقتور، خطرناک اور بھیانک ہوتے جاتے ہیں اور جہاں جہاں سے گزرتے ہیں فصلوں اور سبز درختوں اور چراگاہوں کا صفایا کر کے تباہ و برباد کرتے جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کی تعداد میں اضافہ بھی بھیانک شرح سے ہوتا ہے۔ ایک مادہ ایک دن میں 1000 انڈے دیتی ہے اور نمی میسر آ جائے تو ان میں سے سینکڑوں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں جو ٹڈی دل کی پہلے سے موجود فوج میں مزید لاکھوں کا روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹڈی دل کو دور سے آتے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گرد کا کوئی خطرناک طوفان یا گہرے سیاہ بادل آگے بڑھ رہے ہوں۔ نئے ٹڈی دل میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ زہریلے پودے اور پتے بھی کھا جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو کہ اس کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ٹڈی دل ایک دن میں 90 میل سے زیادہ کا سفر بآسانی طے کر سکتی ہے اور فصلوں کو چٹ کرتی جاتی ہے۔ یہ دانے دار فصلوں گندم، مکئی، باجرہ، چاول، چنا، دالوں، پھل دار درختوں کی سخت ترین دشمن ہے جو کہ انسانی خوراک کے لیے انتہائی عام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 مربع کلومیٹر میں پھیلا ٹڈی دل لشکر تقریباً 35,000 انسانوں کی خوراک ایک دن میں چٹ کر جاتا ہے۔ آپ اسی سے اس وبا کے بھیانک پن کا اندازہ لگا لیجیے۔ اب آتے ہیں اس عام سوال کی طرف کہ یہ موجودہ وبا کب اور کیسے پھوٹی۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ خطہ عرب میں ربع الخالی کے علاقے میں 2 عدد سائیکلونز آنے کے باعث ٹڈی دل کو پانی اور نمی میں اثر آئے، جس کے باعث اس کی افزائش میں انتہائی تیزی سے اضافہ ہوا اور محض چند ماہ میں کروڑوں اربوں ٹڈی دل جمع ہو گئے اور جیسے ہی موسم گرما ہوا انہوں نے یمن اور عمان کی جانب ہجرت کر دی اور ایران کے راستے پاکستان جبکہ دوسری طرف افریقہ تک جا پہنچے۔ یہ تو وہ سرکاری کہانی ہے جو سنائی جا رہی ہے، مگر خود ٹڈی دل ماہرین حیران ہیں کہ کروڑوں اربوں ٹڈی دل کی افزائش ربع الخالی جیسے صحرا میں اس قدر تیزی سے کیسے ہوئے جبکہ وہاں سبزہ بھی نہیں ہے۔ جب آزاد ماہرین نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یمن کے بارڈر کے ساتھ ربع الخالی کے صحرا میں انتہائی دور دراز اور ناقابل رسائی علاقے میں ایک خفیہ امریکی فوجی بیس ہے جس میں ڈرونز کا علاقائی اڈا بھی ہے جو یمن میں ڈرون حملوں اور نگرانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو 2011 میں بنایا گیا۔ یہ بات بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ چھوٹے جہازوں اور ڈرونز کو مصنوعی بارش برسانے کے لیے عرصہ دراز سے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ امریکہ نے افریقہ، ایران، صومالیہ، سوڈان، پاکستان میں زرعی اجناس کو نقصان پہنچانے اور شدید زرعی بحران پیدا کر کے خوراک کی کمی کا شکار کرنے کی کوشش کی ہو۔ مصنوعی سائیکلون، نمی اور مصنوعی بارش سے وہاں جینیٹیکلی ماڈیفائڈ لوکسٹ کی ایسی نسل کی افزائش کی گئی جو تیزی سے بڑھتے ہیں، جہاں سے ٹڈی دل وبا پھوٹی۔ آزاد ماہرین بھی وہاں سے ان لشکروں کے نکلنے پر حیران ہیں، لہذا وہاں امریکی خفیہ فوجی بیس اور ڈرونز کی موجودگی کانسپیریسی تھیوری کو تقویت دیتی ہے۔ یاد رہے کہ جینیٹیکلی انجینئرڈ لوکسٹ کی تیاری کوئی نئی بات نہیں۔ فصلوں کے لیے نقصان دہ اشراط الارض کو کھانے کے لیے جینیٹیکلی انجینئرڈ لوکسٹ اور دیگر ٹڈیوں کی بڑے پیمانے پر لیبارٹری میں تیاری اوپن سیکرٹ ہے جو عام گوگل سرچ سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عالمی اشرافیہ خوراک کی سپلائی کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتی ہے
تاکہ جہاں ایک طرف وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ لوگوں کو کھلا سکیں، وہاں عالم انسانی کو اپنا محتاج بھی بنا سکیں۔ چنانچہ ایسے ٹڈی دل حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر فصلوں اور زرعی زمینوں پر خطرناک کیمیکل کا سپرے کروایا جائے گا اور فضا سے بھی جہازوں کے ذریعے کیمیکل سپرے کیا جائے گا، جو بظاہر تو ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہوگا، مگر اس کا اہم مقصد نیچرل فصلوں اور بیجوں کی تباہی اور زمینوں کی زرخیزی میں کمی ہوگا، جس کے بعد جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیجوں کے استعمال پر ہی زور دیا جائے گا، جبکہ زیادہ اجناس ملٹی نیشنل کمپنیوں سے خریدی جانے لگیں گی۔ اس وبا کو 2019 اور 20 میں لوکس انفیسٹیشن کا نام دیا گیا ہے، جبکہ موجودہ ٹڈی دل کو ڈیزرٹ لوکس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وبا اب تک جن ممالک کو شدید متاثر کر چکی ہے، ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ دیگر ممالک میں صومالیہ، ایتھوپیا، یوگنڈا، سوڈان، یمن، سعودی عرب، ایران، بھارت شامل ہیں، تاہم پاکستان میں اس کا حملہ سب سے سخت ہے۔ بھارت نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو تعاون کی درخواست بھی کر دی ہے، کیونکہ بھارت بھی اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ ماہرین موجودہ ٹڈی دل حملے کو کورونا کے بعد ایک نئی اور خطرناک عالمی وبا قرار دے کر خبردار کر رہے ہیں کہ اگر بر وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالی گئی تو خوراک کا ایک عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ عالمی ادارے خوراک نے اس عالمی ٹڈی دل وبا کے باعث عالمی سطح کے خوراک بحران کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ کلچر آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس وبا سے شدید متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ ٹڈی دل حملے سے نقصان کا تخمینہ پاکستانی ماہرین کے مطابق 205 ارب روپے ہو سکتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے مطابق پاکستان میں فصل ربی کا نقصان 353 ارب روپے جبکہ خریف کا نقصان 464 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 1200 ارب ہوتا ہے، جبکہ محض ٹڈی دل سے ہونے والا نقصان 800 ارب سے زائد ہے، جس سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ڈان نیوز نے شائع کیے ہیں۔ اس عالمی وبا کو اللہ کا عذاب قرار دیا جائے، ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی سزا گردانا جائے، مسلمانوں پر آزمائش یا کوئی عالمی سازش سمجھا جائے، یہ ایک قدرتی فینومینا ہے۔ بہر صورت ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام کی عموماً اور پاکستان کی زرعی یونیورسٹیوں میں خصوصاً جنگی بنیادوں پر اس حوالے سے تحقیق کی جائے اور ٹڈی دل سے نجات کے طریقوں پر غور کر کے ایسا لائے عمل اپنایا جائے کہ جس سے کم نقصان ہو، اور سائنسدانوں کے ساتھ مل کے ایسا سپرے تیار کیا جائے جس سے فصلوں اور زمین کی زرخیزی کو قطعاً نقصان نہ پہنچے۔ جن عالمی اداروں کے مشورے پر سپرے کی جائے، اس سپرے کو اپنی لیبارٹریوں میں مکمل تحقیق کے ساتھ چیک کیا جائے اور اس کے مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے پر نہ صرف وہ کیمیکل استعمال نہ کیا جائے، ایسے کیمیکل بنانے والوں پر ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا جائے اور عالمی فورم سے اس حوالے سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے۔ اس سلسلے میں آزاد عالمی ماہرین اور زراعت کے شعبے میں ترقی یافتہ اسلامی ممالک کے ماہرین سے بھی مدد اور مشاورت لی جائے۔ پاکستان جو کہ پہلے ہی خوراک کی شدید کمی کا شکار ہے، اس وبا کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں 70 سال بعد ٹڈی دل کا یہ بدترین حملہ ہے۔ کراچی میں گزشتہ 70 سال جبکہ پنجاب اور KPK میں نقصانات کا گزشتہ 25 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔